आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें उर्दू की वैकेंसीज जो हैं वो 19 है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 2022 में निकला था, और अब जो है वो इस पर कोर्ट केस होने के बाद दोबारा से इसके जो फॉर्म है वो रीओपन कर दिए गए थे। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 13 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट थी। और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, और इसकी जो क्लासेस हैं वो कैसे चलेंगी। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 का पैटर्न है, जो वही वाला पैटर्न था। अभी उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बात करेंगे, हालांकि कोई इसमें जो है वो चेंजेस नहीं हुए। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो पर्सन होंगे वो 200 होंगे, जिसका जो है वो मार्क्स मिलेंगे आपको 200, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। और इसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो है वो आपको होना ज़रूरी है। इसके अलावा पेपर 2 होगा, जो आपका संबंधित विषय से होगा। अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आपको उर्दू के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो है वो आपसे 600 नंबर का जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिनकी तादाद होगी 150। और इसके लिए आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और टोटल मिला के आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होगा वो आपका 800 नंबर का होगा। और टोटल अगर हम बात करें, इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास इंटरव्यू भी होगा 100 नंबर का। तो कुल मिला के आपको जो है वो 900 नंबर का ये पेपर होगा, अगर आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उर्दू उर्दू का। तो इसमें आपको देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वहाँ पर काफ़ी लंबी पीडीएफ है। एक एक लाइन पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं आपको जो है वो इसके निसाब पे ले जाऊँगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी जो है वो हमसे बात कर सकते हैं, या ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं वो आपकी 25 तारीख से जो है वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे उर्दू के निसाब को लेके और उर्दू के सिलेबस को लेके। जो पहला पेपर है उसकी तैयारी जो है वो चौक एंड डस्टर अकेडमी पर नहीं कराई जाएगी। जो इसका पहला पेपर है उसकी नहीं कराई जाएगी। जो पेपर 2 है पेपर, उसकी तैयारी जो है वो कराई जाएगी। पेपर फर्स्ट का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य मुतालिक जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग इस हवाले से जो है वो पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र आपको इसमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसे आप लोग कहते हैं सामयिक घटनाएं, जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना पड़ेगा, जिसे आप लोग आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के जो है पहले पेपर में 5 यूनिट है, जिसमें आपसे 50 सवाल जो है पूछे जाएंगे। ये दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप लोग जिस भी लैंग्वेज में प्रेफरेंस करना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। पेपर जो है वो आपका बाईलिंगुअल आएगा। लेकिन अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आपको जो उर्दू का पेपर होगा वो आपको उर्दू ही लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सिलेबस, सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर। तो इसमें जो है वो कुल मिला के 10 इकाई हैं, 10 यूनिट हैं, और 10 की 10 यूनिट में जो है वो आपको सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। तो सबसे पहली इकाई आती है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख। इसमें जो है वो आपको तकरीबन 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है उर्दू ज़बान की इब्तिदा और मुख्तलिफ नज़रियात, दक्कन में उर्दू अदब का इर्तिका, शुमाली हिंद में उर्दू अदब का इर्तिका, मुख्तलिफ मरकज़ी अदबी खदमात, जिसमें दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ और फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके अलावा उर्दू अदब की मुख्तलिफ तहरीकात, जिसमें आपका अलीगढ़ तहरीक आ जाती है, तरक्की पसंद तहरीक आ जाती है, हल्का अरबाब ज़ौक़ आ जाती है। इस तरीके से जब आपको इन तहरीक का जो है पढ़ना है, इन तहरीक के हवाले से। इसके अलावा इकाई दोम, जिसमें उर्दू सर्फ़ व नहू के बारे में आपको पढ़ना। बेसिकली ये कवायद की सिनफ है, जिसमें हुर्फ़ तहजी पढ़ने हैं, हरूफ की किस्में पढ़नी है। उर्दू में मुस्तमिल मुख्तलिफ रमूज़ औक़ाफ़ आपको पढ़ने हैं। उर्दू कवायद की बुनियादी मालूमात, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी इकाई 2 में। इसके बाद इकाई 3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कसीदा और मरसिया के हवाले से। कसीदा बहैसियत सिनफ सुखन आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है। मरसिया बहैसियत सिनफ सुखन आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है। अहम कसीदा निगार, सौदा, ज़ौक़, गालिब और मोहसिन काको रवि को पढ़ना है। इसके बाद हम अहम मरसिया गो, अनीस व दबीर को पढ़ना है।
شخصی مرثیہ اور اہم شخصی مرثیہ کو حالی، اقبال، چک بست اور جوش ملی آبادی کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی 3 اکائی۔ اس کے بعد چوتھی اکائی آپ کی آتی ہے یا اکائی چہرم آتی ہے۔ مثنوی بحثیت صنف سخن، تعریف، اجزائے ترکیبی، تاریخ اور ادبی اہمیت۔ اس کے بعد نظم کی تاریخ پڑھنی ہے آپ کو۔ دکن اور شمالی ہند کے اہم مرثیہ نگار اسد اللہ وجھی پڑھنے ہیں، میر حسن پڑھنے ہیں، دیا شنکر نسیم آپ کو پڑھنی ہے، اور ان کی مثنوی کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ معلومات کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد آزادی سے قبل یعنی کہ آزادی سے پہلے کے اہم نظم گو شعرا نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اکبر الآبادی اور اسماعیل میرٹھی کو آپ کو پڑھنا ہے۔ آزادی کے بعد کے اہم نظم گو شاعر ہیں میرا جی، جن کا نام ہے میرا جی، ثناء اللہ ڈار، نون میم راشد، اختر الایمان، خلیل الرحمان اور عادل منصوری۔ ان سب کو جو ہے وہ آپ کو کور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اکائی پنچم یعنی کہ 5ویں یونٹ میں آپ کو غزل کے حوالے سے پڑھنی ہے۔ غزل کے قدیم غزل گو شعرا جیسے محمد قلی قطب شاہ، ولید اغنی، خواجہ میر درد، میر تقی میر اور سودا۔ یہاں سودا قصیدے میں بھی ہیں اور غزل میں بھی ہیں۔ اس کے بعد اردو غزل کا عہد زریں، جسے اردو کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے، جس میں غالب، مومن، آتش اور ناصر لکھنوی کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اردو غزل کے احیاء کا دور، امیر مینائی، داغ دہلوی، اصغر گونڈوی اور حسرت اور جگر کے آپ کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پہ جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہوگی۔ اس کے بعد آزادی کے بعد اردو غزل، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، جاں نثار اختر، مجروح سلطان پوری اور احمد فراز، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اکائی ششم یعنی کہ چھٹی، جس میں آپ کو نثر کے حوالے سے پڑھنا ہوگا، اور نثر کی جو سب سے قدیم صنف ہوتی ہے داستان، اس سے شروع کرنا ہوگا، جس میں داستان کی بحیثیت صنف ادب، تعریف، تاریخ، ادبی اہمیات اور زوال کے اسباب پہ بھی جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہوگی۔ اس کے بعد ناول اور افسانہ کی بھی سیم کنڈیشن رہے گی، جو داستان میں ہے وہ ناول اور افسانے میں بھی آپ کو ساری چیزیں کور کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد اہم داستانیں اور داستان گو جیسے صبرس ہوگی ملا وجہ کی، باغ و بہار میر امن کی، فسانہ عجائب ہوئی رجب علی بیگ سرور کی۔ اسی طرح سے اہم ناول نگار اور افسانہ نگار کی تخلیقات، جس میں ناول آ جائے گا میرات العروش ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے، غودان منشی پریم چند کا ہے، ٹیڈی لکیر اسمت چغتائی کا ہے، اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے۔ ان کی حالات زندگی، اس کے کردار، اس کی کہانی، اس کا موضوع، کب لکھی گئی، جو بھی اس میں خصوصیت ہوں گی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کور کرنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ افسانے کے حوالے سے کفن منشی پریم چند کا ہے، نیا قانون سعادت حسن منٹو کا ہے، ماں لکشمی کا پل کرشن چندر کا ہے، لاجونتی راجندر سنگھ بیدی کا ہے، چوتھی کا جوڑا اسمت چغتائی کا ہے۔ تو ناول ہو گئے اور یہ افسانے ہو گئے۔ اس کے بعد نثر کی جو اہم صنف ہوتی ہے، جس میں سب سے آخر میں آتی ہے ڈرامہ، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرامہ بحیثیت صنف ادب اور اہم ڈرامہ نگار، جس میں امارت لکھنوی، آغا حسر کاشمیری، امتیاز علی تاج اور محمد حسن کو جو ہے وہ آپ کو کور کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو اوپر آپ کو 4 صنف دکھائی دی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں، یہ نثر کی اہم اور مرکزی صنف ہوتی ہیں، کیونکہ نثر کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر۔ تو افسانوی نثر میں 4 چیزیں آتی ہیں، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اس کے بعد جتنی بھی نثری صنف ہیں وہ ساری غیر افسانوی نثر میں آتی ہیں۔ تو اس میں آپ کو مکتوب نگاری یعنی کہ خطوط نگاری، مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری کے حوالے سے ان سب کو جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سوانح اور خاکہ اور خود نویس میں سوانح نگار الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی پڑھنے ہیں، خاکہ نگار میں مولوی عبدالحق اور مرزا فرحت اللہ بیگ کو آپ کو پڑھنا ہے، اور ان کے جو خاکے ہیں جیسے ڈپٹی نذیر احمد کا انہوں نے لکھا ہے، کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے حوالے سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ اس کے علاوہ خود نویس ہے جوش ملی آبادی کی اور آل احمد سرور کی، یہ جو ہے ان کی آٹو بایوگرافی آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سفر نامہ اور سفر نامہ نگار جیسے سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن، شبلی نعمانی کا روم مصر و شام، خواجہ ہیبت عباس اور جمیل الدین عالی کا بھی جو ہے وہ آپ کو سفر نامے کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق آتی ہے ہماری تحقیق و تنقید، جس میں ہمیں تحقیق کی تعریف، طریقہ کار، ادبی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالنی ہے، جس کے لیے ہمیں اہم محقق جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جیسے مولوی عبدالحق ہوئے، رشید حسن ہوئے، مالک رام، قاضی عبد الودود، گیان چند جین، گوپی چند نارنگ۔ اس کے علاوہ تنقید، کیونکہ پہلے تحقیق ہوتی ہے اس کے بعد تنقید آتی ہے، تنقید کی تعریف، ادبی اہمیت، تحقیق و تنقید کا باہم رشتہ اور
تنقید کے ماخذات، جس میں ہمیں اہم ناقدین اور ان کی ادبی خدمات کو پڑھنا ہے، جیسے تنقید کے بانی الطاف حسین حالی، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، آل احمد سرور، مجنو گورکھپوری اور شمس الرحمن فاروقی جو ہے آپ کو تنقید کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اکائی نحم یعنی کہ نو کی جو اکائی ہے اس میں آپ کو تو تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے تعلق سے پڑھنی ہے، ذرائع ابلاغ اور ترجمہ نگاری، جیسے ماس میڈیا کا فن ہوا، اصول ہوئے، خصوصیات ہوئے اور معاشرہ پر اثرات کے جو ہے وہ ماس میڈیا کے کیا پڑے، ان سب کو جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ترسیل و ابلاغ کے مختلف ذرائع، جیسے اخبار ہوا، ریڈیو ہوا، ٹی وی ہوا اور سب سے اہم انٹرنیٹ ہوا، ان کے آغاز، ان کی خصوصیت، ان کی اہمیت، ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے ایگزام کے حوالے سے۔ اس کے بعد صحافت کی تعریف یعنی کہ جسے ہم لوگ پترکاریتا کہتے ہیں، اس کی تاریخ اور اہم اخبارات جو ہے وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ادبی فیچر، واقعہ نگاری، رپورتاج، انٹرویو، پریس کانفرنس، روداد، اس کے علاوہ ایجنسی رپورٹس اور اشتہارات کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کور کرائی جائیں گی۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ نگاری کا فن، اصول، روایت، اہمیت اور افادیت کے ساتھ ساتھ مختلف دارالترجمہ اور ان کی ادبی خدمات پہ بھی جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہوگی۔ یہ ہوئی آپ کی اکائی 9 تک۔ اب بات کرتے ہیں اکائی 10 کی جو لاسٹ آتی ہے، اس میں آپ کو پڑھنا ہے مدھیہ پردیش کے اردو ادب کا عمومی جائزہ، یعنی کہ اردو میں مدھیہ پردیش میں کیا کیا کام ہوئے ہیں، کیا کیا ادبی خدمات ہیں، وہاں پر جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جس میں پہلا جو پوائنٹ ہے مدھیہ پردیش کے اہم ادبی مراکز ہیں، جیسے برہان پور، بھوپال، سرونج، جاورا، گوالیر اور اندور۔ اسی کے علاوہ مدھیہ پردیش میں اردو غزل اور اہم غزل گو کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جیسے خلیق برہان پوری، کیف بھوپالی، مظفر حنفی، ندا فاضلی، خطیب گلشن آبادی اور شادہ اندوری۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش میں اردو نثر اور نثر نگار بھی ہیں، جیسے اختر سعید خاں، اخلاق اثر، عبدالقوی دسنوی، آفاق احمد، ڈاکٹر عزیز اندوری اور مظفر حنفی، ڈاکٹر انیس سلطانہ اور ڈاکٹر خلیق صدیقی۔ یہ جو ہے مدھیہ پردیش کے اہم نثر نگار ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو پڑھنا ہے، ان کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ اس کے علاوہ طنز و مزاح بھی ہیں جو مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ڈاکٹر شفیقہ فرحت، تخلص بھوپالی اور انیس سلطانہ کا نام جو ہے وہ مشہور ہے۔ اسی کے علاوہ تنقید و تحقیق کے حوالے سے مدھیہ پردیش میں گیان چند جین کا آتا ہے جو ٹونک میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ حنیف کیفی، ابو محمد سحر، جاوید انصاری، پروفیسر عبد الودود اور ڈاکٹر مختار سمیم۔ تو یہ جو ہے وہ 10 یونٹ میں ہوئے، آپ کو ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پوری طریقے سے کیا کرنا ہے، سلیبس کو کور کرنا ہے اور سلیبس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ یہ سلیبس جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پرٹیکولر چیزیں جو بتائی گئی ہیں انہی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ باقی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کویری ہے آپ لوگوں کو تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ لوگ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ لوگ واٹس اپ کریں، ڈائریکٹ کال نہ کریں، آپ کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ رپلائی مل جائے گا، یا پھر آپ نیچے کومنٹ باکس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور شروعات میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کا نوٹس تھا 25 تاریخ سے جو ہے وہ آپ کے اس کی کلاسز شروع ہوں گی۔ کوئی بچہ جڑنا چاہتا ہے تو آپ لوگ ٹائیگر بیچ میں جڑ سکتا ہے۔ ٹائیگر بیچ اس لیے کیونکہ مدھیہ پردیش کو ہم ٹائیگر اسٹیٹ کہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ٹائیگر کی طرح رور کیجئے اور 19 سیٹوں میں سے آپ اپنی ایک سیٹ جو ہے وہ پکی کیجئے۔ باقی کسی کا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے، کوئی کویری رہتی ہے تو آپ لوگ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے وہ کون کون سی کتابیں ان کے حوالے سے پڑھنی ہیں آپ سیکنڈ پیپر کو لے کے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔